اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول ذکر تمام آباء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت باب میں ایک مرتبہ درود پاک. مہمانان گرامی قدر، معززین شہر اور صدر محفل، آپ کی اجازت سے چند کلمات جناب پروفیسر ڈاکٹر نعیم محمد صاحب کی شان میں عرض کرنا چاہوں گا. ابھی نعیم یوشا بھائی فرما رہے تھے کہ وہ کے علاقے سے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو دست بستہ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ادب کی تعریف یہ ہے کہ آپ کی سائنسز کے لیے ادب راستہ فراہم کرتا ہے، اور دنیا کا سب سے پہلا علم جو ہے وہ فلسفہ ہے، فلسفی ہے. تو یہ جو ادب کی تحقیق ہوتی ہے یہ بنیادی طور پہ سائنس تو بہت بعد میں آتی ہے جا کر. کسی نے تو یہ خیال دیا ہوگا نا، آپ نے پرانی وہ جیسے وہ عمر و یاد کی کہانیاں، وہ امر یاد کی کہانیاں، ان میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی زنبیل میں سے ایک قالین نکالتا ہے اور اس پر اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اپنی زنبیل میں سے کوئی چارپائی نکالتا ہے تو لیٹ جاتا ہے، اپنی زنبیل میں سے کوئی بڑا سا وہ یعنی کہ سوٹا یا چھڑی اسٹک نکالتا ہے اور اس سے وہ جادو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دیکھیں کسی دماغ کی تو یہ اختراع ہوتی ہے نا، کسی دماغ میں تو یہ خیال آتا ہے نا کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑی بڑی چیزوں کو اپنے اندر سما سکتی ہے. کسی نے یہ خیال پیش کیا ہوگا نا، تو اسی پہ پھر آپ کے یہ جو جدید دور کے سائنسدان ہیں انہوں نے یہ جو مائکرو چپ ہے، میموری کارڈ، یہ ایجاد کیا. آپ دیکھیں کہ دنیا کی کتنی بڑی معلومات ہے جو اس کے اندر سما سکتی ہے. تو یہ جو ادبی تحقیق ہوتی ہے بنیادی طور پر سائنس کی تحقیق تو کہیں بہت بعد میں جا کر آتی ہے. پہلے کسی نہ کسی ادیب کے، کسی مفکر کے، کسی فلاسفر کے دماغ میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، اور اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کی سائنس تگودو کرتی ہے، ہاتھ پاؤں مارتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس میں یا تو کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے. یہ دو ہی باتیں. تو پروفیسر ڈاکٹر نعیم محمد صاحب کا یہ جو کارنامہ ہے کہ حاصل پور کے اردو ادب میں پہلے PhD ہونے کا اعزاز ان کے سر گیا، اور یہ دیکھیں کہ یہ کچھ چھوٹا کارنامہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہے. ایک دو لائنوں میں کہ ہمارے جو نوجوان لڑکے، جو بچے، اور ایک ہم تو جو کہ مطلب گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، جو جاب کریٹیوٹی ہے سب سے زیادہ وہ انہی سبجیکٹس میں ہے. اردو اور انگلش یہ دو واحد سبجیکٹ ایسے ہیں جن میں سب سے زیادہ جاب کریٹیوٹی ہے. آپ کے ایجوکیشن سیکٹر میں اگر سیٹل ہونا ہو تو سب سے زیادہ جاب کریٹیوٹی کے چانسز ان دو سبجیکٹس میں ہوتے ہیں. تو نعیم محمد صاحب نے ہمارے نوجوان لڑکوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ایک راستہ فراہم کیا ہے کہ آپ محض یہاں پولیس میں کوئی کانسٹیبل لگ کر یا کہیں کوئی چھوٹا سا مطلب بھی نوکری کر کے آپ بس رک نہ جائیں، اپنے آپ کو یہاں پر روک نہ لیں، بلکہ آپ ان بلندیوں پر پہنچے جہاں ڈاکٹر تبسم کاشمیری جیسے، اور جہاں ڈاکٹر نجیب جمال جیسے، اور جہاں ڈاکٹر نواز کاوش جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حاصل پور کی دھرتی سے بھی ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. یہ راستہ فراہم کیا پروفیسر ڈاکٹر نعیم محمد صاحب. تو ادبی تحقیق، سائنسی تحقیق کی مطلب ادبی تحقیق معاون ہوتی ہے. اچھا، دوسری بات کہ نعیم محمد صاحب کے حوالے سے عرض کروں کہ ان کی بلا شبہ ادب کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، اور میں عامر بھائی کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ملتا ہے یہ در پنجتن سے ملتا ہے. یہ جو کچھ ملا ہے، اگر آج پروفیسر تسلیم عالم ہیں تو یہ انہوں نے در پنجتن پہ اگر حاضری لگوائی ہے اور وہاں جا کے بیٹھے ہیں تو آج یہ سب کچھ ملا ہے. بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور حضور پر درود پڑھنے والے اور نعیم محمد صاحب کی
मेरा दूसरा प्रोफेसर तस्लीम आलम साहब का, मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अमीन सारे सईदी साहब का, हम सब का ये मतलब ये हमारे लिए एजाज़ इसीलिए है कि हम गदा हैं, हम नौकर हैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और असहाब, तो इसीलिए हमें ये सब कुछ मिला है। बस ये कि हम भी तिफले मकतब हैं और प्रोफेसर अब्दुल नईम मोहम्मद साहब हम आपके नक्शे कदम पर ही पीछे पीछे इंशाल्लाह आपके आ रहे हैं, और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी जो PhD है उसको भी पाए तकमील तक पहुँचाए। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर डॉक्टर नईम मोहम्मद साहब को एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सलामत रहें और हमेशा आपका जो दस्ते शफ़क़त है वो हमारे सरों पर कायम रहे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल रहने दो सर।